فرینڈز، میں ہوں آپ کی سمیرہ عزیز سعودی میڈیا سے، اور میں چیئرپرسن ہوں سمیرہ عزیز گروپ آف کمپنیز کی۔ عید الاضحیٰ کا موقع ہے سعودی عربیہ میں۔ عید الاضحیٰ کی آمد کے ساتھ ہی مویشی منڈیوں سے جو ہے قربانی کا جانور خریدا جاتا ہے، اور اسی کے ساتھ ہی ان منڈیوں کی رونقیں بھی بحال ہو جاتی ہیں۔ بکرے، بھیڑ، گائیں، دنبے مارکیٹ میں لائے جاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی کچھ ایسا کیا جاتا ہے جو کہ نہ صرف اسلامی رو سے بلکہ انسانی رو سے بھی بالکل غلط ہے، نامناسب ہے۔ اس کو نہیں کیا جانا چاہیے، بلکہ اس کو روکا بھی جانا چاہیے ہے، اور باقاعدہ قانون کو اس زمن میں اپنا کردار ادا کرنا ضروری ہے۔ میں آج نشاندہی کروں گی اسی مسئلے کی طرف، ملاحظہ کیجیے۔ جانوروں کو قربانی سے پہلے جو بیچنے والے ہیں جب وہ منڈی میں لاتے ہیں تو اس سے پہلے وہ ان کے سینگ ریموو کرتے ہیں۔ وہ کیسے ریموو کرتے ہیں کہ وہ اس گائے کو یہاں پہ لوکل انیستھیزیا دیتے ہیں۔ لوکل انیستھیزیا دینے کے بعد وہ ڈرل مشین سے، جی ہاں ڈرل مشین سے ان کے سر کے اوپر ہول کرتے ہیں، ان سینگوں کو ریموو کرتے ہیں، اور پھر جب وہ ان کو ریموو کرتے ہیں تو وہ جانور ایسے ہو جاتے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ سارے وہ جانور ہیں جن کے سینگ ریموو کیے گئے ہیں۔ بلا شبہ یہ ایک شرعی عیب ہے، اور اس شرعی عیب کو نظر انداز کرتے ہوئے لوگ ایسے جانور کو اچھے داموں خرید لیتے ہیں، اور کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ ایسے جانور جو ہیں وہ ان کے لیے خوبصورتی کی علامت ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو تو میں نے یہ بھی کہتے سنا ہے کہ وہ ایسا جانور اس لیے خریدتے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ ایسا جانور سینگ مارنے کے قابل نہیں ہوگا، کیونکہ عید سے پہلے لوگ جانور کو تھوڑا پہلے خرید کے اپنے گھروں کے سامنے باندھنا پسند کرتے ہیں تاکہ رونق لگے، ایک گہما گہمی ہو۔ جانور کو گلی گلی گھمایا جاتا ہے، بہت سارے معاشروں میں اس کی اجازت ہوتی ہے۔ یہاں مڈل ایسٹ میں، خاص طور پہ سعودی عربیہ میں اور دبئی وغیرہ میں اس طرح کی اجازت نہیں ہے، لیکن بہت سے ممالک ایسے ہیں جیسے کہ انڈیا اور پاکستان ہو گیا، یہاں پر جانوروں کو گھمایا جاتا ہے، جانوروں کو سجایا جاتا ہے، اور سب کو بتایا جاتا ہے کہ دیکھو ہمارے گھر میں کتنا بڑا جانور آیا ہے، اتنی مہنگی بیل آئی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور نہ صرف یہ دکھاوا کیا جاتا ہے، بلکہ جانوروں کی سینگ اس لیے کاٹے جاتے ہیں کہ سیکیورٹی رہے، ایسا کچھ لوگوں کا ماننا ہے۔ سیکیورٹی مطلب جانور اگر رسی توڑ کے بھاگتا ہے یا کسی کو اگر سینگ مارتا ہے تو اس کی سینگ ہی موجود نہ ہو کہ وہ کسی کو زخمی کر سکے۔ جدہ دعویٰ سینٹر کے کوآرڈینیٹر اور نور ٹی وی جدہ کے محمد عاقل صاحب اسلامی رو سے اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، آئیے سنتے ہیں۔ سمیرہ بہت شکریہ۔ دراصل اس سلسلے میں ایک بنیادی حدیث میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ سنن ابو داؤد میں حدیث نمبر 2802 پر ہے، اور ابن ماجہ میں حدیث نمبر 3144 پر۔ علامہ البانی نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 قسم کی ایسی کمیاں ہیں جو جس جانور میں پائی جاتی ہوں اس کے لیے وہ منع فرمایا ہے۔ نمبر 1، وہ جانور، وہ کانا جانور جس کا کانا پن واضح ہو۔ نمبر 2، وہ بیمار جس کی بیماری واضح ہو۔ نمبر 3، وہ لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن واضح ہو۔ اور چوتھا، وہ دبلا جانور جس کی ہڈیوں میں گودا نہ ہو۔ تو یہ 4 چیزیں بنیادی طور پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی۔ ایک اور حدیث میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی اس کو روایت کرتے ہیں، ابو داؤد میں اور ترمذی وغیرہ میں یہ روایت موجود ہے۔ بعض اہل علم نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، لیکن شیخ ابن باز اور شیخ صالح الفوزان حفظہم اللہ نے اس سے استدلال لیا ہے، جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جانوروں کی قربانی کرنے سے منع فرمایا جن کے سینگ ٹوٹے اور کان پھٹے ہوئے ہوں۔ سینگ ٹوٹنے سے کیا مراد ہے؟ آدھے سے زیادہ سینگ غائب ہے، آدھے سے زیادہ سینگ ٹوٹ گیا ہے یا کان پھٹ گیا ہے۔ اگر کسی جانور کا سینگ نہیں ہے، شروع سے ہی نہیں ہے، اس کی قربانی میں تو کسی کو اختلاف نہیں ہے، وہ عیب تصور نہیں کیا جائے گا۔ لیکن یہ تو بہت بڑی حماقت کی بات ہے کہ ہم
اس خدشے سے کہ جانور اگر گھر میں آ گیا سینگ والا تو ہو سکتا ہے اس کے سینگ سے ہمارے بچوں کو زخمی کر دے اور وہ تکلیف سے گزرے. حالانکہ ہم ایسی بہت ساری چیزیں اپنے گھروں میں لے کر آتے ہیں جن سے بچوں کو تکلیف بھی ہوتی ہے اور وہ زخم بھی ہو جاتا ہے ان کے لگنے سے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم ان کو لے کر آتے ہیں. تو یہ تو بہت بڑی زیادتی کی بات ہے کہ قربانی کے جانور کو قربان کرنے سے پہلے ایک عیب اس کے اندر پایا جاتا ہے، ایک عیب اس کے اندر پیدا کیا جاتا ہے اور تکلیف سے اس کو گزارا جاتا ہے. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احسن الذبیحہ کا لفظ استعمال کیا ہے کہ ہم جب ذبح کریں تو بہت عمدہ طریقے سے ذبح کریں. تو جانور کے ساتھ بھی شفقت اور محبت کا معاملہ ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے. اور یہ بات قابل قبول نہیں ہے کہ ایک آدمی جانور لے کر آئے، سلیم ہو، خوبصورت ہو، سینگوں والا ہو، اور اس کو اس خدشے سے کہ جناب ہمارے بچوں کو اس کے سینگ لگ سکتے ہیں، زخمی ہو جائے گا، تو یہ اس کو عیب اس کے اندر ڈال دینا اور اس کے سینگوں کو کاٹ دینا، یہ حماقت پر مبنی بات ہے. غیر اسلامی تعلیمات پر اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو عقل سلیم عطا فرمائے اور جانوروں کے ساتھ بھی انصاف اور رحم دلی سے برتاؤ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی، تو سنا آپ نے یہ کس قدر غیر اسلامی اور غیر شرعی کام ہے. قربانی کے لیے اپنے رب کے حضور آپ ایک ایسا جانور پیش کریں جس کے زخم ہو یا جس میں کوئی نہ کوئی نقص ہو، اول تو اس کی قربانی ہوگی ہی نہیں. لیکن اسلام میں اس قسم کی قطعی اجازت نہیں ہے کہ آپ کسی بھی جانور پہ ظلم کریں. اسلام میں اس چیز کی ممانعت ہے. اور اس کے بعد ایک جانور کس قسم کی نفسیاتی حالت میں، کس قسم کے خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے، کسی بھی باضمیر فرد کے لیے کیا اس چیز کا احساس ہونا مشکل ہے؟ کیا ہمیں احساس مر گیا ہے جو ہم جانوروں پر اس طرح کا ظلم کرتے ہیں، اور وہ بھی وہ جانور جس کو ہم بطور عبادت قربانی کے لیے پیش کرنے والے ہیں؟ یہ دیکھیے، اگر آپ اس بیل کو یہاں پہ دیکھیے تو اس کے سر کے اوپر ابھی بھی وہ زخم ہے. آپ یقین جانیے کہ یہ جو سینگ ریموو کیا گیا ہے یہ آج سے 4 مہینے پہلے کیا گیا ہے اور یہ زخم ابھی تک نہیں بھرا، ابھی تک اس پہ مکھیاں بیٹھ رہی ہیں. اور یہ جو جانور اتنا ہاتھ لگانے سے ڈر رہا ہے وہ اس پین کی میموری کی وجہ سے ڈر رہا ہے، وہ اس پین کی وجہ سے ڈر رہا ہے جو ابھی تک اس کے دماغ میں رچی بسی ہوئی ہے. یہ دیکھیے اس جانور کو، یہ بھی ہاتھ لگانے سے ڈر رہا ہے اس آپریشن کی وجہ سے جو 4 مہینے پہلے سینگ ریموو کرنے کے لیے اس کے ساتھ کیا گیا تھا. جبکہ آپ ادھر آئیے، یہ دیکھیے یہ ایک جانور ہے، اس کے سر پہ سینگ ہے، لہٰذا اس کے پاس پین کی کوئی میموری نہیں. تو یہ کتنے آرام سے پیار کرواتا ہے. خواتین و حضرات، شرعی طور پہ جو جانور قربانی کے لیے پیش کریں گے اس کے اندر کوئی نقص نہیں ہونا چاہیے. اور یہ خوبصورتی کے نام پہ جو سینگ کاٹے جا رہے ہیں یہ ایک شرعی نقص ہے اور جانور کے اوپر اس کے لیے شدید قسم کا ظلم کیا گیا ہے. ایکسپرٹس نے ہمیں بتایا کہ 10 میں سے ایک بیل اور گائے وغیرہ تو اس پین کی وجہ سے مر جاتے ہیں، لیکن اس کو کیا جاتا ہے پھر بھی کیونکہ اس سے ہمیں جانور خوبصورت لگتا ہے خریدار کو اور قیمت 5 سے 10 ہزار روپے بڑھ جاتی ہے. اب جو میں آپ کو دکھانے جا رہی ہوں وہ اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو دیکھیے، شاید اس سے آپ کے اندر ایک انرجی پیدا ہو جائے کہ آپ اس قبیح عمل کو ہونے سے روک سکیں.
आयरिश ड्रामा निगार, नक्काद, कानून दान और एक सियासी कारकुन गुजरे हैं जिनका नाम है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। उन्होंने ये कहा था कि इस्लाम इज़ द बेस्ट रिलीजन, मुस्लिम्स आर द वर्स्ट फॉलोअर्स। इस्लाम एक बेहतरीन मज़हब है लेकिन जो मुसलमान हैं वो उसके बदतरीन पैरोकार हैं। ऐसा मौका गैर मुस्लिमों को हम खुद देते हैं। वो हमारे में से ही वो लोग हैं जो गैर मुस्लिमों को इस तरह का तर्जिया करवाते हैं। लेकिन जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जैसे जो लोग इस्लाम को करीब से जान लेते हैं तो वो डेफिनेटली इस्लाम को एक बेहतरीन मज़हब कहते हैं। लेकिन हम मुसलमानों ने इस्लाम को बहुत मुश्किल बना लिया है, बाज़ दफ़ा अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, और अमूमन अपने लिए तो हम उस इस्लाम के पैरोकार नहीं हैं लेकिन दूसरों के लिए हम उन पर इस्लाम मुसल्लत करते हैं और अपनी मर्ज़ी का इस्लाम उन पर थोपने की कोशिश करते हैं। हम दूसरों पर नज़र रखते हैं कि किसने कैसे नमाज़ पढ़ी, किसने कैसी कुर्बानी दी, और हम खुद क्या कर रहे हैं अपने गिरेबानों में हमारी कोई नज़र नहीं होती। कुर्बानी के लिए बेहतर जानवर ख़रीदने के लिए कुछ उमूर का बारीक बीनी से मुशाहदा करना चाहिए। सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि जानवर कमज़ोर ना हो, लागर ना हो, और ऐसा ना हो कि उसमें खड़े होने की भी सकत नहीं है। इसके अलावा बैरूनी तौर पर ये देखा जाता है कि किसी किस्म की ख़ारिश या जल्दी बीमारी तो उसे नहीं है, और इसके अलावा जानवर का चुस्त व तवाना और चाक़ो चौबंद होना भी ज़रूरी है। जानवर की आँखों और मुंह में किसी किस्म की ख़ारिश वग़ैरह नहीं होनी चाहिए। एक चीज़ और भी जाननी ज़रूरी है कि जो जानवर जुगाली नहीं करते वो किसी अंदरूनी बीमारी का असल में शिकार होते हैं। ऐसा जानवर ना मुंतखब करें जो जुगाली ना कर रहा हो। इसके अलावा गर्दन और कान के नीचे अच्छी तरह देख लेना चाहिए कि कोई वरम या सूजन वग़ैरह तो नहीं है। अगर जानवर गैर मामूली तौर पर एबनॉर्मली फूला हुआ है तो ऐसा जानवर मुंतखब ना कीजिए, और इसके अलावा इस बात की भी यकीन दहानी कर लें कि जानवर को जुल्लाब ना लगे हुए हों। चुस्त जानवर अपना सर नीचे की जानिब नहीं गिराता बल्कि वो अपना सर हमेशा उठा कर रखता है। तो वो जानवर जिसका सर ढलका हुआ हो या नीचे की जानिब गिरा हुआ हो वो किसी बीमारी का शिकार होता है। ऐसा जानवर मुंतखब ना कीजिए। सेहतमंद जानवर की एक निशानी ये भी है कि उसकी आँखों में सुर्खी या पीलाहट नहीं होती बल्कि उसकी आँखें चमकदार होती हैं। इसके अलावा उसकी नथनों और उसकी आँखों से रतूबत खारिज नहीं हो रही होती। जो जानवर टीबी के मर्ज़ का शिकार होते हैं तो उनकी रानों या दस्ती के नीचे कुछ गैर मामूली सा उभार होता है। ऐसा जानवर भी मुंतखब हरगिज़ ना कीजिए।
اسی طرح وہ جانور جس کے بال مسلسل گر رہے ہوں اس کا جگر خراب ہو سکتا ہے، اور اسی طرح جس جانور کو مسلسل کھانسی لگی ہو اس کے پھیپھڑوں میں کیڑے ہو سکتے ہیں۔ قربانی کی غرض سے جانور خریدنے کے لیے تجربہ سب سے اہم چیز ہے۔ جانور خریدنے سے قبل اس کا اچھی طرح معائنہ کر لینا بہت ضروری ہے۔ ایسا جانور جس کا سر اوپر کی جانب اٹھا ہوا ہو اور دیکھنے میں وہ چست و تندرست نظر آئے اور اسے کسی قسم کی جلدی بیماری وغیرہ بھی نہ ہو، تو ایسا ہی جانور سب سے بہتر ہوتا ہے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے، قربانی کے جانور کے ساتھ یہ جو ظلم ہو رہا ہے ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں۔ جانور خریدتے ہوئے میک شور کریں کہ اس کے سینگ موجود ہیں، کیونکہ اس سے قربانی جائز نہیں رہتی، کیونکہ جانور کے اندر نقص پیدا کر دیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، جانوروں سے حسن سلوک ہماری اچھا انسان ہونے کی دلیل ہے اور ہمارے اشرف المخلوقات ہونے کی دلیل ہے۔ قربانی کیجیے بغیر کسی نمود و نمائش کے، بغیر کسی مقابلہ بازی کے اور بغیر کسی کو تکلیف دیے ہوئے۔ ہم پھر آئیں گے، پھر ملیں گے کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ ٹل دین، مع السلامہ، بائے بائے۔